امت نہیں بلکہ ساری انسانیت میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے جس بنیاد پر سلطان الہند نے مدینے والوں نے آپ کو اس ملک میں بھیجا تھا، اس کے ذریعے سے حق دنیا میں اور ملک میں پھیلے گا۔ اور یہ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، گھوٹا نکلنے کی ضرورت نہیں۔ 2 ریفرنس دے چکا ہوں میں، ایک تو میرے آقا جی سلطان الہند کا تجربہ یہاں پر کہ ایک ہی سفر میں 90 لاکھ انسان ایمان کو حاصل کر لیے، اسلام نہیں۔ اب تم کہو کہ اسلام قبول کرے، اسلام قبول کرے تو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھ جائے، مسجد میں فرض ہوتی ہے نا تو پھر کتنی مسجدیں بننا تھا 90 لاکھ انسانوں کو؟ بول تو دیتا ہے یہ مولوی، مگر سوچا ہے اس دعوت کے نظام کو رکو 90 لاکھ تو پھر کتنی مسجدیں بنانے لگا ہے خواجہ جی؟ اب ان کو علم دینے کے لیے کتنے مولویوں کو بلائے، مدرسوں کو قائم کروائے؟ نہیں بولے وہ خانقاہوں کا نظام، وہ کیا ہے اولیاء کا نظام؟ بھئی خدمت ہوتی تو جماعتوں سے ہوتی، مدرسوں سے ہوتی، عالموں سے ہوتی، مفتیوں سے ہوتی۔ بھئی خدمت گزار ہے تم کرو، مگر حق مت جتاؤ حق پر۔ حق تو نعرہ پاک مصطفیٰ کا آل بیت سے پھیلے گا، آل رسول سے پھیلے گا، اولیاء سے پھیلے گا، آل علی سے پھیلے گا، اولیاء کے اولادوں سے پھیلے گا۔ کھا لو کما لو زندگی گزار لو دین کے ذریعے سے، وہ الگ بات ہے، ہم اس میں حرج نہیں ڈالتے، لیکن یہ دعویٰ مت کرو حق کا دعویٰ اور اللہ کا حق میرے مصطفیٰ کا حق تو صرف آل رسول اولیاء اور اہل بیت سے ہوگا، دنیا میں آل رسول سے ہوگا اور اولیاء سے ہوگا۔ ہمارا شجرہ کیا ہے؟ سلطان الہند ہے ہمارے آقا، تو ان کے خلیفہ بابا قطب الدین بختیار کاکی، اور بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ الرضوان کے خلیفہ بابا فری الدین گنج شکر، اور بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صابر پاک محمود نظام الدین اولیاء۔ تو بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ الرضوان کو خواجہ خواجگان نے وہ نظام دیا تھا کہ جس سے ساری قوموں کو وہ حق دینے کے لیے میدان میں آئے، اور بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو سلسلے کے بزرگ ہیں بابا فرید، ان کا نظام ہی کچھ عجیب رہا، اور صحیح بات یہ ہے کہ سلسلے فریدیہ اس کی روشنی صابر پاک صابر دنیا میں بہت ہے، نظامی بہت ہے، لیکن فریدی سلسلے کے لوگ بہت کم ہیں، لیکن ان کا فیضان اور قوموں میں زیادہ ہے۔ سکھ قوم انہی سے فیض حاصل کرتی ہے، جتنے سادھو اور سنت ہیں سب بابا فرید سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا جڑے ہوئے؟ الزام آئے گا نا جی، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے اخلاق اور کردار سے اگر پاک ہو، ہماری نیت خراب نہ ہو، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا نہ، پریشان نہیں ہونا۔ اگر حق ہے ہم اخلاق کے ذریعے سے انسانیت کو اگر اخلاق دینا چاہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، غلط فہمی میں کچھ سمجھیں گے لیکن قریب آئیں گے تو ان کو حق مل جائے گا۔ بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ سلطان الہند نے کہا کہ ان قوموں کو سنبھالو، کہ کیا کرنا چاہیے؟ ایمان ان کو دے دو، ایمان کے اسلام کہ ایمان دو۔ کیوں کہ جو بھی قومیں آئیں سادھو سنت کی شکل میں، اور کیا سادھوؤں کی، سنتوں کی اور سکھوں کی جو بھی قومیں آئیں ان کو ہمارے نانا جان کی محبت دے دو اخلاق کے ذریعے سے۔ پھر کیا کرنا؟ اخلاق، بھوکوں کو کھلاؤ۔ سکھوں کے پاس کیا بڑھتا ہے؟ لنگر۔ مندروں میں کیا بڑھتا ہے؟ پرساد بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ یہ اخلاق حسنہ ان کو کن سے ملے؟ وہ بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی چوکٹ سے ملے۔ ان قوموں کو یہ اخلاق مصطفیٰ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے پاس وہ ہے جو میرے خلق کو کھلا، میرے مخلوق سے محبت کرے۔ اب ہم ہی جو رمس ہاسپٹل میں فروٹ تقسیم کرتے تھے 10ویں کے موقع پر، تو کتنے لوگوں نے انجان سوال کیا مسلمانہ بھی ایسے کام کرتے کی؟ بولے ہے نہیں یہ فیضان۔ اس لیے وہ قوم ترس رہی ہے خانقاہ محمدی کے حق کو دیکھ کر، کہ وہ خود سوال کیے کہ ہم اپنے گھر پر بھی خواجہ غریب نواز کا نشان لگا سکتے ہیں، تو ہم انکار کیسے کریں گے؟ لگا سکتے ہیں۔ اور آگے ہم نے دیکھا اس طرف میں تو ہم کو تو یہ نظر آیا کہ اس ملک کے اندر میں پھر سے ایک بہار آئے گی نشانوں کی وجہ سے۔ بھائی تم یہ کیوں لگا ہے؟ یہ اجمیر والے تو ہے نا، اپنے ہندوستان کی ہے نا یہ اولیاء، اور ان کی چوکٹ پہ، اور ان کی وجہ سے ہم کو یہ برکت ہے اور ہم کو یہ محبتیں ملی ہے، نفرتیں ختم ہوئی ہے، تو پھر یہ اولیاء کے نظام کی تبلیغ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خانقاہ محمدی کے اندر میں اب اعلان کرتے ہیں اس بات پر
یہ بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سلسلہ، چونکہ ہمارے آقا ہے وہ ہمارے سلسلے کے، اس لیے ان کے پاس بھی کیا تھا، اولیاء کے نظاموں کے اندر میں حق کو انسانوں کو دینا، حق کو انسانوں کو دینا، خالی مسلمانوں کو، مسلک و جماعتوں کو نہیں۔ خانقاہ محمدی کا حق بھی ہے کہ سارے انسانوں کو دینا۔ اس لیے مرید یہ سلسلے بیعت کی جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہاتھ پر بیعت کرو میرے محبوب، جو عورتیں اور مرد آج تمہارے ہاتھ پر بیعت کرو، قرآن کا حکم ہے یہ تو بیعت شریعت ہے یہ۔ لیکن اولیاء کے نظاموں کے اندر میں بیعت کے اور بھی قسمیں ہیں، بیعت توبہ بھی ہوتی ہے، بیعت انسانیت اور حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، بہت سے قسم کی بیعتیں ہیں۔ بابا فری الدین گنج شکر اولیاء جن سے خواجہ خواجگان کچھ اپنا نظام انسانیت کی بھلائی کے لیے لینا چاہتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے، وہ لوگ پھر آنے والے انسانوں کو جو بیعت کرتے ہیں وہ انسانیت دینے کے لیے کرتے ہیں۔ وہاں کلمہ نہیں پڑھاتے، وہاں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتے، بلکہ جو آ جائے۔ اس لیے ان برادران وطن کے اندر میں ایک بات مشہور ہے کہ کسی کے بھکتی بننا، شرڈی کے صاحب بابا اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسا ہاتھ میں ہاتھ لے کے ڈوری دے کے لا الہ الا اللہ استغفار قرآن کی آیتیں تو نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ انسان آ گئے، کوئی بھی قوم آ جائے ہمارے پاس میں، گونڈا کولا ماؤ کوئی بھی کسی بھی قوم کے آئیں گے۔ اب خانقاہ محمدی کے اندر میں انشاءاللہ شروعات یہ چھٹی شریف سے کرتی جائے گی کہ دوسری قومیں آئیں گی تو ان کو بیعت انسانیت ہم کریں گے۔ اس لیے میرے خانقاہ محمدی کے وابستگان مریدین اور خلفاء خاص طور پر اس بات پر دیہات دے کہ جیسے ان لوگوں کے پاس میں یہ نظریہ ان کے پاس میں ہے کہ وہ کسی کے فالوور ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ کوئی مسلمان اچھا ٹیچر ہے تو کیا غیر مسلم اپنے بچوں کو اس کو ٹیوشن کے نہیں بھیجتے؟ نہیں بھیجتے۔ کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو غیر مسلم آ کر اس کے پاس علاج نہیں کراتے؟ تم ہم اچھے نہیں ہیں تو نفرت کر رہے ہیں، تم ہم اگر اچھے بن جاؤ تو وہ قومیں تمہارے پاس میں نہیں آئے گی، برابر آئے گی۔ اس لیے کوئی قوموں کی قومیں اٹھ کر آئے گی اب خانقاہ محمدی کی چوکھٹ پر، اس لیے کہ سلطان الہند نے اس کو اپنا در بنا دیا ہے۔ اب تم دروازے کو در کو بند مت کرو، یہاں پر تو قومیں بھی اٹھ کر آئے گی تو ہم اس کو بیعت انسانیت کریں گے، انسانیت کا مقام سمجھائیں گے، اور انسانیت کے ساتھ میں آپس میں محبت سے رہو۔ ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور ساری انسانیت کے لیے ہمارے آقا رحمت للعالمین بن کر اس انسانیت کو رحمت کا پیغام دیے ہیں کہ انشاءاللہ بیعت انسانیت بھی کر کے ان قوموں کو، اور پھر ان کو یہ کہیں گے کہ جیسے وہ لوگ بھکتی بنتے ہیں وہ لوگ، ایسے ان قوموں کو تم مرید کا ہو لیکن ہم ان کو بھکتی کہیں گے کہ وہ ہم کو فالور مانیں گے، وہ اپنے کو ہم کو اپنا بڑا مانیں گے، تو اپنے دین و دنیا کے معاملات میں اپنے کو بڑا سمجھ کر تو ہم ان کو تو صحیح نیک راستہ بتائیں گے۔ تم لوگوں کو الرجک نہیں ہو جانا، اور دیکھو ابھی تک تو یہ کیا ہے جی، ہم تو مسلک سمجھ کے گئے تھے، مگر یہ مسلک نہیں، یہ تو بدعقیدوں کو بھی خرید لیتے، تبلیغ والوں کو بھی خرید لیتے، جماعت اسلامی کو، یہاں تو کی جلیبی دکھ رہی، بولے وہ ہو گیا تو ہو گیا، برداشت کر لیے تھے ہر مسلک ہر جماعت والوں کو، ان کو، مگر اب تو دیکھو ڈھیڑا چورے چمارا گونا نیترا انہوں بھی آ رہے تو ان کو بھی بیعت کر لے رہے۔ ہاں بالکل کریں گے ہم بیعت، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا مت رہیے ہمارے پاس، اور جو قومیں خود کہیں ان کو یہ کہو کہ بھکت بننا ہے، بھکتی بننا ہے، ہم کو گرو بننا نہیں ہے، لیکن کوئی آ جائے تو ہم پہ انکار نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ چھٹی شریف سے ان قوموں کو بھی ہم مرید بنائیں گے، مرید بنا کر ان کو اسلام نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کی تعلیمات اور تربیت کے ذریعے سے ان کو انسانیت کی تعلیم دیں گے۔ میرے آقا کے حق کو حقداروں تک پہنچانا، انسانوں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے ایسے راستے مجھے چاہیے، سمجھ آئیں گے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوموں کی قومیں آئے گی، اور آئیں گی تو ہم ان کے گرو بھی بنیں گے۔ پہلے پیشگی میں اس لیے بول دے رہا ہوں کہ میں قومیں آئے تو تم ان کو، میں تو ان کو قریب کر رہا ہوں، میں تو اخلاق پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو انسانی تم کو سکھا رہا ہوں، اور تم کو چبھن پیدا ہوئی ہمارا حق کہاں مارے جاتا کہ ان قوموں کو تم ہٹ جڑ گے، تم تو غیر مسلم ہے، تو تم مرید نہیں ہے نا، تو کون سی مسلک کا ہے، تو کون سی جماعت کا ہے، تو ہمارا کہاں ہے، ہاں تو ہمارے پیر کی مخالفت کرانا، ارے 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 کدھر کیچڑ میں جا کے گر رہا، تیرے پاؤں پھنس جائیں گے اس کیچڑ میں، تجھے حق کہاں ہے، تیرا پیر یہ کہاں دیا کہ تیرے پیر کی مخالفت کرنے والے کی تو مخالفت کر، کسی کلمہ گو کی مخالفت تو کیسے کر رہا ہے، کیا تیرے پیر کی تعلیمات ہے؟
تیرے پیر کی جان کا دشمن کا ہے تو تجھے کہا کہ تو اس کو جان لے؟ نہیں نا۔ اس لیے اس خانقاہ محمدی کے نظام کی حقیقتوں کو سمجھو، اور سمجھ کر اس بات کے اوپر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دن آ رہا ہے کہ خواجہ خواجگان، یہ تو ہم اپنی جستجو کے ساتھ میں، لیکن قربان جائیں خواجہ جی کی چوکھٹ کے ان کی نوازشوں کے خدا کی قسم کہ وہ خود تیار کر کے نظام کو لا کر دے رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر قوموں کی قومیں، میرے مرید اور میرے خلیفہ، جو لوگ خود آنا چاہتے ہیں کوئی قوم برادری کے ہو، اگر وہ بھکتی بننا چاہتے ہو تو ہم ان کو مسلمان کلمہ پڑھا کر نہیں بنائیں گے، انسانیت کی بیعت کریں گے ان کو۔ اور تم لوگ وہاں چکر میں نہیں جا جانا کہ بیعت کرائے تو ہم کو تو سورہ فاتحہ پڑھاتے، درود پاک پڑھاتے، پھر فاتحہ بھی پڑھتے، اب ان کو تو کیا کیا ہو سکتا ہے کہ اشوک بھی پڑھوں، میں بھگوان بھی بولوں، رام بھی کہوں، اور جب ہمارا پیر گمراہ ہو گیا اب تو رام بھگوان بولنا شروع کر دیے، وہ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تاج الاولیاء جا کے بیٹھ گئے تھے نہیں بیٹھ گئے تھے؟ پوری زندگی میں جن کو خدمت کا موقع دیا وہ برادران نے وطن کو دیا، لمباڑوں کو دیا، آخر میں حقدار آ گئے۔ زندگی میں تو فتوے دے رہے بیٹھے، ارے انہوں نماز نہیں پڑھتے، انہوں نماز پڑھے تو 4 رکعت کی پڑھتی ہے، وہ اتنی پڑھتی ہے، ان کا تو کابج ہے، وہ یہ قدردانی ہے، گھر کے مرغے دال برابر نا۔ لیکن اس کے بعد میں جب پردہ ہوا، دیکھ لیے کرامت اور شرافتوں کو، اب آ گئے سب، تو کہا کہ بیٹا آؤ جی میرے جہاں پردہ ہونے کے بعد میں آئیں گے، میرے مسلمینہ چوکٹ بناؤ، ہاں پھر اس کا کپڑا ڈھانپو، پھر کماتے جاؤ۔ یہ نیت رہتی نا جی پیر کے معاملے میں بھی نہیں، حق کے وہ نظام ہے، حق دیتے ہوئے سانس لے لو، آخر حق کے لیے کچھ کر لو، تو پھر بات فرشتوں کا اعزاز ملے گا۔ میرے مصطفیٰ مسکرا کر کہیں گے کہ یہ میرا ہے، غریب نواز کہہ دے گے کہ ہاں یہ ہمارا دیوانہ ہے، خدا کی قسم ان دیگریوں کے سامنے دنیا کیا چیز ہے۔ اس لیے وہ قومیں آئے گی تو ہم ان کے گرو بنیں گے، ہم ان کو بھکتیاں بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اجازت نہیں لے رہا ہوں میں، تم کیا ہاؤ ہاؤ بول رہے، یہ تم کو سننے والا ہوگی، تمہارے پرمیشن کی ضرورت ہے میرے کو، مگر اظہار کر دے رہا ہوں، خطرے میں نہیں آنا مجھے بچانے کو۔ اور میرے خلفاء بھی اس بات کو سنیں گے، تو نوٹ کر لینا کہ جو قومیں خود آ رہی ہوگی، اگر وہ چاہتے ہوں گے، بھکتی کا مطلب کیا ہے؟ بھکتی کا مطلب فیوریٹ، فالوور، کسی کو اچھا سمجھ کر ہم اس کی تابعداری میں رہتے ہیں، کسی کو اپنا محسن سمجھ کر۔ اب بھکتیاں ہیں کہ نہیں ڈاکٹر بی امبیڈکر کے، لیکن ان قوموں کے لیے تم کو میں تیار اس معنی کے اندر میں کر رہا ہوں کہ تم کو صرف میری ذات پر نہیں بلکہ میرے خلیفہ اور میرے مریدین پہ ایسی وسط قلبی کے ساتھ میں چلو، کسی انسان کی نفرت تمہارے دل میں نہ ہو، تنگ نظری نہ ہو۔ ان کو حق دینے کے لیے تو ہم خانقاہ محمدی کے نظام کو اس مقام پر دیکھتے ہیں کہ اب یہ چوکھٹے غریب نواز نہیں، درے غریب نواز ہو گیا، تو اب یہاں پر کسی انسان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ آئیں گی وہ قومیں، زیادہ معتقد ہو گئے تو میرے مریدین اور خلیفہ پوچھنا کہ بھئی ہم تو مرید نہیں ہو سکتے، نہ مسلمان نہیں ہے، نہ نہیں بھکتی بن سکتے ہیں، فالوور بن سکتے ہیں، ان کی دعاؤں میں حصہ دار بن سکتے ہیں، ان قوموں کو ہم بیعت انسانیت کر کے اپنا بھکتی بنائیں گے، ہم ان کا گرو بنیں گے۔ 1.5 سال پہلے ہفت تقلید کے مالک تاج الاولیاء نے بات فرما دی تھی۔ اب جب ان کا نظام ہے وہ کریں گے تو تم میں رکاوٹ نہیں بنانا، ذرا ایسیڈیٹی نہیں ہونا اپنے کو۔ اب یہ ہو رہا کیا خانقاہ میں، اب دیکھو اپنے لوگ تو اپنے لوگ وہابیوں کو چپن برداشت نہیں کرتے، وہ مولانا کیوں آتے، وہ دیوبند کے مولانا کیوں آتے۔ یہ اگر ہوگا تو پھر کہیں میرے مریداں خطرے میں آئیں گے، اس کے لیے کلیریفیکیشن کرا دے رہا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ یہ نظام تھا بھی میرے غریب نواز کا، ہے بھی غریب نواز کا، قیامت تک خدا کی قسم غریب نواز کا رہے گا۔ بھائی کے لال کے کسی کا ذرہ برابر حق نہیں ہے، جو کہے کہ میرا تھا تو آج اس خانقاہ سے 300 کلومیٹر دور ہے، وہ عادل آباد میں رہ کر یا جی کر بھی خانقاہ پر نہیں آ سک رہا ہے۔ یہ میں نہیں بلا، میں آنے نہیں دے رہا ہوں، میرے آقاؤں کا نظام ہے جو آنے نہیں دے رہے ہو۔ جو یہ کہے کہ یہ ہماری تھی تو اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا کہ آج وہ نہیں آ سک رہے ہیں، بلکہ چب رہا ہے کہ وہاں کیوں جا رہے ہیں لوگ۔ جو قومیں اپنی طرف سے کہیں ہم بھکتی بننا چاہ رہے ہیں، اپنا گرو ماننا چاہ رہے ہیں، بالکل ان لوگوں کو لے کر آؤ، اور انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ یہ چھٹی شریف سے ان لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جائیں گے اپنے تانڈوں کے اندر میں، اپنے قوموں کے اندر میں، پھر پہچان کروائیں گے حق کا، غریب نواز کا،
پھر پہچان کرائیں گے نالے نپاک مصطفیٰ کا. ہم ان کو انسانیت نوازی پر لگائیں گے, ہمدردی پر لگائیں گے, غمگساری پر لگائیں گے. تم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے آل اولاد کا حق ادا کرو. یہ تعلیمات ہم انسانیت کے نام پر دیں گے. بھوکوں کو کھلاؤ, ننگوں کو پہناؤ. اب ان تعلیمات پر کون اعتراض کرے گا؟ ضرورت ہے. اب نظام اپنے حقائق کی طرف میں آگے. ہم نہیں کر سک رہے. غریب نواز کو معاف کیجئے, میرے بچوں کو معاف کیجئے, لیکن تیار کر کے میرے غریب نواز نظام کو دے رہے ہیں. ہم ناقدری نہیں کر سکتے. مریدوں کی رعایت میں, خلیفاؤں کی رعایت میں, مسلمانوں کی رعایت میں ہم خواجہ جی کے نظام کو نظر انداز نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اس لیے نظام اپنی حقیقت کے ساتھ میں. تو میرے خلفاء, میرے مریدین, اچھی طرح سے یاد رکھنا, اس چٹی شریف کے بعد قومیں آئے گی, قبیلے آئیں گے, ٹانڈے آئیں گے. ہم ان کو بیعت انسانیت کروائیں گے, ان کو اچھی تعلیمات انسانیت نوازی کی دیں گے, اپنے ملک سے وفاداری کی دیں گے, اپنے بڑے چھوٹوں کی عزت کی دیں گے. اور یہ پیغام جو نالہ پاک مصطفیٰ کا ہے وہ بھی ان کو دیں گے. ابھی جو برادران وطن ہمارے مرید ہیں نا, ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے, لیکن ان کے کمالات کو بولو تو تمہارے آنکھیں بھی اوپر لگ جائیں گے پلک. یہ چیزیں ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تیار ہو گئے؟ جو قومیں آئے گی ان کو گور کے نہیں دیکھنا, ان کے ساتھ تم اپنے پیر بھائی کی طرح سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. جو آئے ان کے لیے رکاؤ مت. میرے مریدین اور خلفاء بھی جو قومیں آنا چاہ رہی ہے بھکتی بننے کے لیے, ان کو تم نہیں, ہمارے پیر صاحب تو خالی مسلمانوں کو بناتے, خالی مسلک والوں کو بناتے, خالی سنیوں کو نہیں. نہیں نہیں نہیں, ہم تو حق دینے کے لیے ہر انسان تک حق کو پہنچائیں گے. یہ ہے خانقاہ محمدی کا نظام. کل سے انشاءاللہ مجلسیں شروع ہو رہی ہے سلطان الہند کی. شکر ادا کیجئے ان دنوں کے اندر میں کہ سلطان الہند ہم جیسے کمینوں کو, ہم جیسے نااہلوں کو کس درجے پر نوازتے جا رہے ہیں. ان کی طرف سے عطاؤں میں کمی نہیں ہے, اور ہماری طرف سے قدر کا کوئی حق ہی ادا نہیں ہو رہا ہے. ہفتے کی رات میں تو عید چشتیہ کی نسبت پر سارے ہمارے بچے آئیں گے. اس لیے جو برادران وطن بھی آ سکتے ہیں ان کو بھی لائیے. اب تم ڈرنا پھدکنا نہیں میرے مرید اور خلیفہ ہو کہ غیر مسلموں کو بیعت کرتے کہ نہیں کرتے کہ نہیں. ان کو بیعت انسانیت کی جائے گی, اخلاق کی بیعت کی جائے گی. اب کوئی کسی کے ڈر کی بات نہیں ہے. جو ڈرے وہ مرے, ہم کو کچھ کرنا نہیں. ہم تو اس حق کو انسانوں تک پہنچائیں گے, اور ہم مسلک اور اسلام کو نہیں پہنچا رہے, ہم مذہب اور جماعت کو نہیں پہنچا رہے. ہم تو صرف حق پہنچا رہے ہیں جو انسانیت کے لیے اخلاق ہو. جو مذہب پہنچا ان کے لیے خطرہ ہوگا نا, مذہب بدلو بولنے والا. ہم تو اخلاق پہنچا رہے ہیں, ہم تو انسانیت کی ہمدردی پہنچا رہے ہیں. اس کا کون انکار کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حق جن کے ساتھ میں ہے, روشنی ان کے ساتھ میں ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. کم ہمتی تو نہیں. ہاں, اس معنی کے اندر میں جو قوم بھی متوجہ ہوگی ان کو بیعت انسانیت کی جائے گی, اور ان کو گلے سے لگایا جائے گا, ان کو اخلاق دیے جائیں گے, ان کو ہمدردی دی جائے گی. پھر تم وہاں پر حسد نہیں کرنا. پہلے تو ہمارے شاذ سے پانی پیتے تھے, اب ہم کو دور کر دیے نا انہوں نے. نفرتیں اپنے اندر سے ختم کرو, انسانیت کی محبت اپنے اندر پیدا کرو, تب تو کہیں جا کر تم حق دے سکو گے. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ کو آگے بڑھائے. بحق لا الہ الا اللہ.